آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ جیکا آباد کے گاؤں سردار آدم خان پنور میں، اور وہاں پر پنور ہاؤس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ ڈسٹرکٹ صحبت پور کے وائس چیئرمین اور موجودہ ڈسٹرکٹ جیکا آباد کے عشر زکوٰۃ کے چیئرمین سردار زادہ میر فات خان پنور۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے کہ آپ لوکل سسٹم میں میرے خیال میں پہلی بار ڈسٹرکٹ صحبت پور بلوچستان کے وائس چیئرمین رہے اور 4 سال مسلسل، تو یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ کیونکہ موجودہ بیزی سسٹم میں تو کافی سارے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین اور جو بی ڈی سسٹم میں رہے ایسا، وہ تو توبہ کر کے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا سسٹم رہا تو ہم دوبارہ الیکشن بی ڈی سسٹم کی نہیں لڑیں گے۔ تو آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کیا ہے کہ بلوچستان کی الیکشن جو ہوئی تھی وہ سندھ سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں وہاں پہ یونین کونسل کا ممبر نامزد ہوا تھا، اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو میں ڈسٹرکٹ کا وائس چیئرمین بنا۔ آپ یقین کریں کہ 2 سال تو ہمیں آفس بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ ایک چھوٹا سا اسکول تھا صحبت پور شہر میں، وہاں پہ میں اور ہمارے چیئرمین آفس کا سسٹم چلاتے تھے، ایسے سمجھے کہ موبائل ہی ہمارا آفس تھا۔ تو مایوسی تو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ بلوچستان نے ہمیں کچھ فنڈز دیے تھے جو ہم نے بہت اچھے وہاں پہ تھوڑے بہت کام بھی کیے تھے جتنا ہم سے ہو سکا، لیکن اس سسٹم کو سندھ میں خاص کر کے وہ پذیرائی نہیں ملی جو بلوچستان میں آخری 2 سالوں میں یا 1.5 سالوں میں ملی تھی۔ سندھ میں وہ پذیرائی نہیں ملی، تو اس لیے سارے میں بھی جس اپنے دوستوں سے جو کوئی چیئرمین رہے ہیں، کوئی وائس چیئرمین رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھتا ہوں، میری کچہری ہوتے ہی ہے، ان سے حال حوال بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن لڑیں گی ہی نہیں۔ تو کسی حد تک ان کے جو یہ تاثرات ہیں وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کو نہ فنڈز ملے تھے نہ وہ پاور ملے تھے۔ اچھا، تو یہ جو بلوچستان کے ڈسٹرکٹس تھے وہاں پر کافی فنڈز تھے کیا، یا جو ڈسٹرکٹ کے جو مطلب ہے کہ اوپر سے فنڈز آتے تھے تو ہر ڈسٹرکٹ کو برابر ایکول ملتے تھے یا سندھ میں کم ملتے تھے؟ نہیں، اصل میں کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 2 سال تو ہمیں کوئی پاور بھی نہیں تھا، کوئی آفس بھی نہیں تھی، نہ ہی فنڈز تھے۔ بلوچستان میں فنڈز زیادہ ہوتے ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ حالات بھی بہت خراب ہیں۔ آخری سال میں ہمیں فنڈز ملے تھے اسکیموں کی صورت میں، PDSP کی ایک اسکیم تھی، ایک ایشین ڈیولپمنٹ کی اسکیم تھی، ایک ورلڈ بینک والوں کی اسکیم تھی، اس میں ہمیں فنڈز ملے تھے جو ہم نے وہاں پہ کام کروائے تھے۔ اچھا، تو سر ابھی تو اس وقت ہم کیونکہ بی ڈی سسٹم ختم ہو گیا ہے اور ٹین اوور ختم ہو گیا، اس وجہ سے آج کل آپ ڈسٹرکٹ جیکا آباد کے عشر زکوٰۃ کے چیئرمین بھی ہیں، تو یہ تو ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر جو اپاہج اور معذور لوگ گھومتے پھرتے ہیں ان کو کوئی حق ہی نہیں ملتا، تو یہ آخر پیسہ کہاں جاتا ہے یا پیسہ آتا ہی نہیں ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ میرا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہونا زکوٰۃ عشر کا، یہ مجھے حکم تھا میرے ماموں کا، سردار منظور پنور صاحب کا، وہی ہمارے سیاسی رہبر بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اگر اس چیز میں بندہ آتا ہے اور اس میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہ ایک کار خیر ہے، سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ کار خیر، خدا واسطے ایک کام ہے۔ اس میں اگر آپ نیک نیتی سے کام کریں گے تو بالکل حقداروں کو ملتا ہے۔ آج کل وہ دور بھی نہیں ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ زکوٰۃ آتی تھی، ابھی بہت کم آتی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو حقدار ہو، جو مستحق ہو، جو معذور ہو، اس کو ملے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سوال کیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں جیکا آباد ڈسٹرکٹ میں زکوٰۃ اور عشر کے لیے فنڈز نہیں ملے ہیں۔ جی، تو یہ اکثر جو عشر زکوٰۃ کے ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی مجبوری بھی ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک سیاسی پوسٹ ہے اور جن لوگوں کی آشیرواد اور جن کے بلبوتے پر وہ آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے اشاروں پہ ہی ان کو چلنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم معذوروں اور حقداروں کو حق نہیں دے پاتے۔ تو یہ واقعی رکاوٹ ہے اس طرح کی؟ نہیں، اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میرا تو تجربہ رہا ہے، میں ڈسٹرکٹ کونسل کا وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، پھر اللہ کے کرم سے یہاں پہ میں چیئرمین ہوا ہوں۔ اگر انسان نیک نیت ہو اور اچھی نیت سے کام کرے تو یہ رکاوٹیں نہیں آتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے کسی سیاسی بندے نے مداخلت کی ہو، حالانکہ میں آپ کے سامنے ہوں چیئرمین، کسی نے مجھے یہاں پہ نہ تنگ کیا ہے، اور جو بھی کہتا ہے تو کسی مستحق کے لیے کہتا ہے۔ آج کل تو انویسٹیگیشن کا دور ہے،
ہم دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے, مستحق ہے, معذور ہے, پتہ چل جاتا ہے, اس کو ہی زکوٰۃ ملتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہماری پنور کمیونٹی ہے اور پنور کمیونٹی کے گاؤنز ہیں, ایسا ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بہت ساری کمیونٹیز, برادریاں جو سندھ میں پہلے نہیں رہتی تھی, کسی اور صوبوں سے آئی ہیں, تو وہ بھی ترقی یافتہ ہو گئی ہیں اور تعلیم اور تجارت میں آگے بڑھ چکی ہیں, لیکن پنور کمیونٹی تعلیم و تجارت میں بہت پیچھے ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا پالیسی میکینزم آپ کے پاس ہے؟ جی, بات یہ ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کی ہر میٹنگ تقریباً اٹینڈ کرتا ہوں جہاں جہاں پہ بلاتے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ سندھ کے ہر شہر میں ہمارے پنور برادری ہے. تو میں صرف ان کو 3 باتیں کرتا ہوں. میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں کو محبت دیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, تو آٹومیٹکلی ترقی آ جائے گی. اگر وہ ہم ان 3 چیزوں پہ ہماری کمیونٹی اور ہم عمل کریں تو انشاءاللہ یہی ایک ہی بات ہے کہ اس میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی بھی ملے گی, ترقی بھی ملے گی انشاءاللہ. تو ابھی جو اس وقت جو دور چل رہا ہے تو برادریوں کے اتحاد اور برادریوں کی تنظیمات بھی زوروں شوروں سے کام کر رہے ہیں, لیکن پنور کمیونٹی میں کوئی سیاسی یا سماجی شعور ایسا مطلب نظر نہیں آ رہا جو کہ واضح کلیئر ہو. ابھی تک پنور کمیونٹی کا کوئی بھی اتحاد یا کوئی تنظیم سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کوئی آگے نہیں ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں, دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں. یہ تنظیمیں چلتی بھی ہیں, نہیں بھی چلتی ہیں, لیکن آپ کی صرف نیت میں ہو کہ بھائی مجھے کام کرنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ نکل پڑتے ہیں تو اللہ ساتھ دینے والا ہے. باقی بہت سارے کام ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے ہیں, اور کمیونٹی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپسی رنجشیں ہوتی ہیں, ان کو حل کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے ہماری کمیونٹی کے, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو سر یہ جو سرداری سسٹم ہے, اس حوالے سے تو پنور کمیونٹی کا سردار جو ہے وہ پورے ملک میں, پاکستان میں اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے, اور پنور کمیونٹی کا پرسپشن اسی سردار سے ہی وابستہ ہے اور اچھا چل رہا ہے. لیکن یہ کب تک آخر چلے گا؟ آپ کی جو کمیونٹی ہے, آپ کی جو برادری ہے, وہ تو نیچے جا رہی ہے بہت ساری, تو اس کا بھی آپ کو کوئی احساس ہے؟ نہیں جی, احساس تو ہے. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ سردار صاحب کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے نیک نیتی سے, خلوص سے کمیونٹی کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے, میں بھی جب سے ہم نے بھی آنکھ کھولی ہے اپنی برادریوں کے مسئلے میں, مسائل میں, مسئلے کم نہیں ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی صرف انسان کوشش ہی کر سکتا ہے. آج کل وہ زمانہ بھی نہیں ہے, وہ دور بھی نہیں ہے کہ بندہ اس سے زیادہ کچھ کر سکے. لیکن ہم تو یہ دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری پنور کمیونٹی جہاں بھی ہو خیر سے رہے, امن سے رہے. اچھا, تو یہ جو نصیب کی اگر بات ہے تو پھر نصیب میں جو بھی ہوگا وہ تو مل ہی رہے گا. تو اس پوائنٹ کو پکڑ کے پھر بیٹھے ہی رہیں, کچھ کریں نا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوشش کرنے والے کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوتی ہے. بہت بڑی کمیونٹی ہے, ایسے نہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اس ڈویژن میں. سندھ کا وہ کوئی شہر نہیں ہے, وہ کوئی تحصیل نہیں ہے, وہ کوئی یونین کونسل نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے جس میں پنور کمیونٹی نہ ہو. جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, جو ہمارے پاس آتے ہیں, جن سے ہمارا کانٹیکٹ ہے, ہم ان کو ہمیشہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور اپنی رنجشیں ختم کریں. یہ نصیب پہ تو ہم نہیں رک سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوششیں کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ کی ہے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اپنی کمیونٹی کو نہیں چھوڑیں گے, نہ کبھی چھوڑا ہے. انشاءاللہ اللہ مالک ہے. اچھا, یہ جو پنور کمیونٹی کی ایک تنظیم سازی ہے, کوئی ابھی PWA کے نام سے تنظیم بنی تھی, وہ غیر فعال ہو گئی. پنور ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے کافی ساری ناموں سے پنور کمیونٹی کی تنظیمیں بنتی رہی. آج کل پنور اتحاد کے نام سے بہت سارا اچھا کام ہو رہا ہے.
لیکن اس کی لیڈرشپ کی بہت ساری کمی ہے. اس وجہ سے ہمیشہ فلاپ ہوتے ہیں ہماری تنظیمیں اور ہماری سوشل ایکٹیویٹیز. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود چونکہ ینگ ہیں, نوجوان ہیں, اور کافی سارے پاور کمیونٹیز کے ہر سطح کے بندے سے پرسنل آپ کے ریلیشن ہیں, ان کے سے رابطہ رہتا ہے, آپ کا بہت سارا مضبوط رابطہ رہتا ہے, تو آپ کیوں نہیں کمان سنبھال لیتے پاور اتحاد کی؟ نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاور اتحاد اور وغیرہ آپ نے بتایا, PWO تھی یا کچھ بھی, یہ تنظیمیں بننا ایک اچھی بات ہے اور ایک اچھی کوشش ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کمانڈ سنبھالوں, میں تو انشاءاللہ خدمت کے لیے, اپنی برادری کی خدمت کے لیے ہمیشہ 24 گھنٹے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں اپنی برادری کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. یہ تو آپ لیڈرشپ کی بات کریں, ہم انشاءاللہ خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ. خیر ناظرین, مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز. آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز اسپیل ہے SACHAI اسپیس NEWS لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں.